ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم یہ کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے مگ 21 کا تو ریڈار سسٹم اور ریڈیو سسٹم جیم کیا ہے، ہم رافیل جہاز کا کیسے کریں گے، کیسے جیم کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم ریسرچ کر رہے تھے. تو جب یہ ظہیر بابر سدھو صاحب جب ایئر چیف بنے تو آپ کو پتا ہے کہ کب بنے تھے؟ جی بالکل. کب بنے تھے؟ 2021. کون تھا اس وقت پرائم منسٹر؟ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے. انہوں نے ان کا خود انٹرویو کیا تھا. عمران خان نے ظہیر بابر سدھو کا خود انٹرویو کیا تھا. اور ان کے علاوہ 2 اور لوگوں کا بھی انٹرویو کیا تھا. اچھا. تینوں کے انٹرویو کرنے کے بعد انہوں نے ظہیر بابر سدھو کو کہا کہ آپ ایئر چیف ہوں گے. کیا ریزن ہے بھائی یہ عمران خان سے پوچھیں آپ جا کے ڈیلا جیل اگر آپ کو اجازت مل جائے ملاقات کی. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو، میرا خیال ہے کہ اس لیے ان کو سلیکٹ کیا کہ ان کے خیالات تھے نا جو ظاہری بات ہے، یہ کچھ سیاسی خیالات کی بات تو نہیں کر رہا. جی جی جی. باقی جو ان کے خیالات تھے ان کو لگا کہ یہ بڑا ایک ریلیجیس آدمی ہے اور اللہ پہ بڑا یقین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ ظہیر بابر سدھو صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ اپنی بہت زیادہ نمود و نمائش نہیں کرتے، لیکن وہ یہ جنگ کے دنوں میں بھی ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. تو عمران خان صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا اور پھر سلیکشن کے فوراً بعد سدھو صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کام کیا کہ وہ دن رات لگ گئے اس کام پہ کہ ہم نے 2019 میں جو ابھینندن کے جہاز کا ریڈار سسٹم جیم کیا تھا تو وہ تو جہاز تھا رشین، تو اس کا تو ہم دوبارہ بھی جیم کر دیں گے. یہ رافیل جو ہے انڈیا لے رہا ہے اس کا ہم کیسے کریں گے؟ اور پھر انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں ایک سائبر کمانڈ سسٹم متعارف کروایا. پھر انہوں نے اسپیس کمانڈ سسٹم متعارف کروایا، سائبر اینڈ اسپیس. اب دیکھیں کہ 2019 میں ہم نہ سائبر کے میدان میں ایکٹیو تھے نہ اسپیس کے میدان میں ایکٹیو تھے. تو اب یہ جو آپ نے انڈیا کے 3 مختلف اقسام کے جہاز جو ہیں ان کو گرایا اور پھر ان کا ایک ان مینڈ جہاز جو ہے اس کو بھی گرا دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی ہر قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے لیس دشمن جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں. یہاں پہ میں ایک بات بڑی ہی عاجزی کے ساتھ کہوں گا اور کسی کو میری بات بری نہ لگے. یہ بات میں ایک صحافی کی حیثیت سے کر رہا ہوں اور ایک ایسے پاکستانی کی حیثیت سے کر رہا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی جو صلاحیت ہے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. بات میں کیا کرنا چاہتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، ہم نے جو مئی 2025 میں انڈیا کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے، صحیح، یہ میڈ ان پاکستان کامیابی ہے، یہ میڈ ان چائنا کامیابی نہیں ہے. 100% میڈ ان پاکستان. یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا، مجھے زیادہ کرے دیں نا آپ، میں چیلنج کر کے یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ ہاتھ جوڑ کے بات کر رہا ہوں. چائنا جو ہے وہ پاکستان کا ایک آل ویدر فرینڈ ہے. ہماری اور چائنا کی دوستی جو ہے اس پہ ہمیں فخر ہے. یقیناً ہر مشکل وقت میں چائنا نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے. لیکن ہم نے جو رافیل جہاز گرائے ہیں یہ ہم نے اپنی صلاحیت سے گرائے ہیں. یقیناً اس میں کوئی انٹیلیجنس سسٹم جو ہے چائنا کا اس نے ہماری مدد کی ہوگی. صحیح. لیکن بھائی جو پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی جہازوں میں وہ کون تھے؟ پاکستانی تھے نا. پاکستانی تھے. ان پائلٹس کو جو سائبر کمانڈ سسٹم اور اسپیس کمانڈ سسٹم سے جو ان کو معلومات مل رہی تھی وہ کون دے رہا؟ پاکستانی دے رہے تھے. ایک اور بات بھی بتا دوں جی کہ اسپیس کے نظام میں آپ کو معلومات کس سے ملتی ہیں؟ سیٹلائٹ سے ملتی ہیں. وہ سیٹلائٹ بھی پاکستانی ہے. اچھا. چائنیز سیٹلائٹ نہیں ہے. یہ تو یقیناً آپ کو وہ سیٹلائٹ بنانے میں آپ کو چائنا نے تھوڑی بہت مدد کی ہوگی اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ نے صرف چائنا سے تو نہیں لی ہوئی. تو جو ہم نے جو اپنا جو سسٹم بنایا ہے وہ صرف
چائنا کی مدد سے ہم نے نہیں بنایا. اس میں ہم نے اور بھی جو ممالک ہیں ان کی ٹیکنالوجی سے مدد لی ہے, اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کی کوارڈینیشن تھی. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسی کوارڈینیشن تھی کہ ادھر سے ایئر فورس کے پائلٹ جو ہیں وہ اپنے جہازوں سے انڈیا کے جہازوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کے ایئر بیسز پہ میزائل برسا رہے ہیں. دوسری طرف سے پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے میزائل سسٹم کے ذریعے کچھ اور ٹارگٹ جو ہیں ان کو ہٹ کر رہی ہے. وہاں سے پھر جہاز نہیں اڑے اس کے بعد وہاں سے جہاز نہیں اڑے. تو یہ ایئر چیف ظہیر بابر سدھو اور ہمارے جو آرمی چیف تھے جو اب فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب, ان کی, اور نیول چیف, یہ ان کی کوارڈینیشن تھی. اور ظاہری بات ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں جو حکومت وقت ہے, آپ اس کو تو اگر کریڈٹ نہ دیں تو پھر یہ تو بددیانتی ہے کہ یہ ساری ایک کوارڈینیشن سے ہم کام کر رہے تھے. اور یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے پاکستان کی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے, انڈیا کہہ رہا ہے یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے, کچھ ویسٹرن میڈیا کے اخبارات اور ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, میڈ ان چائنا نہیں ہے, یہ میڈ ان پاکستان وکٹری ہے. ابھی نہ میں اس پوزیشن میں ہوں, نہ ہی ہمارے ارباب اختیار اس پوزیشن میں ہے کہ اس معاملے پہ زیادہ بات کی ڈیٹیل سامنے رکھیں, کیونکہ ابھی ہمیں خدشہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ تیاری پکڑ رہا ہے, دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے. تو ابھی ہم ٹھیک ہے, دشمن اگر سمجھتا ہے کہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے پاکستان کی تو اس غلط فہمی میں رہے. اگلی دفعہ جب وہ حملہ کرے گا تو کچھ نئے سرپرائز ملیں گے, اس کو میڈ ان پاکستان چیزیں نظر آئیں گی اور پوری دنیا کو نظر آئیں گی. سر یہ بتائیے کہ آپ نے تسبیح کا ذکر کیا, ریلیجیس آپ نے ایک نقطہ نظر کا ذکر کیا. آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہے مشاورت سے اس کو آپریشن بنیان المرصوص کا اس کو نام دیا, اور انہوں نے وہ آیت پڑھی اور اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہوئی. تو یہ ایک قیادت کا اسلامی نقطہ نظر سے اس حد تک ریلیجیس ہو کے اس سارے معاملے کو لیڈ کرنا, اس نے کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے؟ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان پر بہت سے لوگ بہت سی تنقید کرتے ہیں, تو میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں. میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ظہیر بابر سدھو صاحب جو ہیں ان کو 2021 میں عمران خان صاحب نے خود انٹرویو کر کے سلیکٹ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو انسان ہے, بندہ بشر ہے, اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ان کو جون 2019 میں عاصم منیر صاحب کو DGI کے عہدے سے ہٹایا تھا, یہ ان کی غلطی تھی. لیکن پھر انہوں نے ظہیر بابر سدھو صاحب جو ہیں ان کو 2021 میں ایئر چیف بنایا. اب ان کو کیا پتا تھا کہ 2025 میں عاصم منیر کا اور ظہیر بابر سدھو کا ایک کمبینیشن بنے گا, اور یہ کمبینیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو فتح ہے اس کا باعث بنے گا, پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا, پاکستانی عوام جو ہیں ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی. تو اس میں یہ دیکھیں کہ جو بنیان المرصوص جو نام رکھا گیا اس کے پیچھے بھی ایک فلسفی ہے, ایک قرآن سے نام لیا گیا. اور جو ظہیر بابر سدھو صاحب ہیں وہ بالکل بنیان المرصوص کے عین مطابق فضا میں انہوں نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کی. آپ دیکھیں نا, انڈیا جو ہے اس کے میزائل پاکستان میں کچھ میزائل آئے, ان کے ڈرون بھی آئے, لیکن جو انڈین ہیجمنی تھی پورے ساؤتھ ایشیا میں وہ تو ٹوٹ گئی نا. اور اسی طرح زمین پر ہم نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کا کردار ادا کیا, ہمارے عوام نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کا کردار, میڈیا نے بھی کیا, میڈیا کا یہ کام تھا, ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میڈیا جو ہے وہ اپنا اس نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری تھی یہ کرنا, اس کی یہ ذمہ داری تھی. مثلا میں نے کوئی اس لیے تو یہ نہیں کہا کہ جی انڈین میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, میں نے اس لیے تو نہیں کہا کہ جی کہ میں نے کہیں سے کوئی ایوارڈ لینا ہے یا مجھے کوئی کہیں سے پیسے ملنے ہیں. ایک ارنب گوسوامی جھوٹ بول رہا تھا کہ راولپنڈی تباہ ہو گیا, میں نے راولپنڈی کا چکر لگایا گاڑی میں, فلم بنائی, پوسٹ کر دی, ٹھیک ہے نا. یہ اگر جنگ نہ بھی ہوتی اور وہ اگر اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا میں نے یہ کام کرنا تھا. تو
میں بڑی عاجزی سے یہ کہوں گا ہم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. ہم نے صرف انڈین میڈیا کا جو جھوٹ ہے اس کا جواب دیا, بے نقاب کیا ہے. اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بڑے مفادات وابستہ تھے کہ وہ ان کو یوٹیوب پہ انڈیا میں بین کر دیا گیا. ان کے جو ایکس اکاؤنٹس ہیں وہ بین کر دیے گئے وہاں پہ. کچھ ایسے بھی تھے جو انڈین اخبارات میں لکھتے تھے, ان کو ادھر سے پیسے بھی ملتے تھے, مجھے بھی ملتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن مجھے آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جس اخبار کے لیے میں لکھتا تھا اور بڑے سالوں سے لکھ رہا ہوں, اور اس اخبار میں میرے پر کوئی پابندی نہیں تھی, میں جو لکھتا تھا وہ چھاپتے تھے, یہ ان کی مہربانی تھی. تو 9 مئی کی رات کو مجھے ایڈیٹر کا فون آیا اس اخبار کے. اچھا, آر یو اوکے؟ میں نے کہا خیریت ہے. انہوں نے کہا جی بریکنگ نیوز چل رہی ہے انڈیا میں تمام چینلز پہ, اسلام آباد ٹیکن اوور بائی دی انڈین آرمی. تو ہم نے کہا ذرا آپ کا پتہ کر لیں. تو میں نے کہا نہیں, اسلام آباد میں تو ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب گرفتار نہیں ہو گئے. اچھا, یہ بھی غلط ہے. انہوں نے کہا عاصم منیر صاحب پاکستان سے فرار نہیں ہو گئے. میں نے کہا یہ بھی بات غلط ہے. اب انہوں نے اوپر نیچے اتنی زیادہ باتیں سنائی مجھے کہ ایک لمحے کے لیے میں جرنلسٹ ہوں نا, میں نے کہا ایک منٹ, واٹس ایپ کال تھی, کو ہولڈ کریں. میں نے لینڈ لائن نمبر سے نا اپنے چینل کے اسائنمنٹ ڈیسک پہ کال کی. صحیح. تو رات کا 1:30-2 بجے میں نے کہا یار ایسے کچھ ہے تو نہیں, تم ڈی چوک میں ہو, تمہارا تو پیچھے ذرا دیکھو پرائم منسٹر ہاؤس میں سب ایوری تھنگ از اوکے. میں نے کہا سب ٹھیک ہے. میں نے کہا کوئی پیچھے کوئی آوازیں, کوئی ان یوزول موومنٹ. وہ کہا سر آپ انڈین ٹی وی چینل تو نہیں دیکھ رہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے بہت سے لوگ کالیں کر کے یہی پوچھ رہے ہیں, سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. تو اب یہ وہ اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. ہم تو وہ جھوٹ بول رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, اور ہم جو رپورٹ کر رہے تھے ہم بہت سوچ سمجھ کر رپورٹ کر رہے تھے, ہم جھوٹ کو رپورٹ ہی نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. سبق کیا ہے اس میں؟ سبق یہ ہے کہ انڈین میڈیا اپنی حکومت اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ٹول بن گیا. واشنگٹن پوسٹ کی جو سٹوری آئی ہے وہ آپ پڑھیں. جی, واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا کی ایئر فورس اور نیوی اور منسٹری آف ڈیفنس انڈین میڈیا کو جھوٹ فیڈ کر رہے تھے.